السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگوں نے قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ مکمل کی، اور اب انشاءاللہ ہم آج سے سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ چیزیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ، اور لفظی ترجمے کے بعد انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ کم از کم 5 آیتوں کی ہم تفسیر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق دے۔ کبھی بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم نے 5 ہی آیتیں کیوں پڑھی، آج 2 کیوں پڑھی یا 1 کیوں پڑھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ چیز پوری طرح سے آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے، اتنی کلیئر کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو مکمل طور سے وہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جو آپ نے پڑھی ہے۔ اور ایک بات کا اور میں سجیشن دینا چاہوں گی کہ جتنی آیات آپ پڑھتے ہیں اس کو ہفتے میں کم از کم 3 بار ضرور پڑھا کریں، مزید جو کچھ آپ تلاوت کرتے ہیں اس کے علاوہ، کیونکہ میکسیمم 5-6 آیات ہوں گی تو ان کو ہفتے میں 3 بار پڑھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور خود اپنے آپ کو جج کیا کریں کہ یہ آیتیں جب میں پہلے پڑھتی تھی تو اس کا کیا اثر ہوتا تھا اور مجھے کیا سمجھ میں آتا تھا اس سے، اور اب جب میں پڑھتی ہوں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس سے مجھے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو سورہ بقرہ کے لیے سب سے پہلے ذہن میں چیز آتی ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ تو سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ہجرت کے بعد شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، مگر اس کی ایک آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت اس کی جو ہے سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی، یا آتی بیچ میں ہے، لیکن یہ کہ نازل یہ آخر میں ہوئی تھی، کیونکہ بعد میں جب پوری صورت ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے ان آیات کو لکھواتے تھے جس ترتیب سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی جاتی تھی کہ اب آیات کی ترتیب یہ ہوگی، اور فلاں آیت جو پہلے نازل ہوئی تھی بعض وقت اس کو بعد میں رکھا جاتا تھا، اور بعض وقت کوئی آیت بعد میں نازل ہوتی تھی اور اس کو سورت میں پہلے رکھا جانا ضروری ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت آیات اس طرح نازل ہوتی تھیں جس طرح اس وقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ یعنی اب مثال کے طور پر کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اس کا حل اس وقت کیا جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت سے اس کا حل نہیں فرما دیتے تھے کہ یہ مسئلہ آیا اس کا یہ حل ہے، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ تو جب آیت نازل ہو جاتی تھی، حکم آ جاتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو حل فرماتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے جس کسی نے سوال کیا ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے بعض آیات نازل پہلے ہو جاتی تھی، لیکن جب سورت کو ترتیب دیا جاتا تھا تو وہ بعد میں رکھی جاتی تھی، اور اسی طرح بعض آیات بعد میں نازل ہوتی تھی لیکن سورت کی ترتیب کے وقت ان کو شروع میں رکھا جاتا تھا۔ اور یہ ساری ترتیب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے کہ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھایا جانا ہے۔ تو اس صورت میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں، اور ترتیب نزولی اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے یہ مصحف میں تو دوسری صورت ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 87 ہے، یعنی 87 نمبر پر یہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 86 صورتیں اور نازل ہو چکی تھیں، لیکن اب دیکھیے آپ کے یہ بھی جو اس کی ترتیب ہے، یعنی کہ اس کو دوسرے نمبر پر ہی رکھا گیا، تو یہ ترتیب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ سورہ بقرہ کا نام آخر البقرہ کیوں ہے، اور سورہ البقرہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس صورت میں ایک خاص گائے کا ذکر آیا جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے
اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے سلسلہ صحیحہ کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے. یعنی کوہان آپ کو پتا ہوگا جب اونٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا ہمپ جو ہوتا ہے اور اونٹ کی پیٹھ پر ابھرا ہوا، تو ایک ابھری ہوئی جو چیز ہوتی ہے، اونچائی والی جو چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کہی گئی کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے. یعنی ہر چیز کی ایک ہائٹ ہوتی ہے، ایک اونچائی ہوتی ہے، اور قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے. یعنی قرآن کی جو اونچائی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. تو شیطان جب سورۃ البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو. اب اگر ہم اپنے گھروں کو شیطان سے پاک کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہمارے گھروں میں شیطان بسیرا نہ کرے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورۃ البقرہ اپنے گھر میں کثرت سے پڑھیں. اگر کوئی پوری سورت، ظاہر لمبی سورت ہے، تقریباً 2.5 پارہ کور کرتی ہے سورت، تو ظاہر ہے ہر دن پڑھنا ہر شخص کے لیے تو مشکل ہے. اگر کوئی پڑھ لیتا تو بہت ہی بڑی اور اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ پاتا تو کم از کم 10 آیتیں روزانہ اس سورت کی ضرور تلاوت کر لیں. گھر میں نشان رکھ لیں 10 آیتوں کے بعد، اگلے دن پھر اس سے آگے کی 10 آیتیں، اگلے دن اس سے آگے کی 10 آیتیں، اس طرح 10 آیات کر کے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ پوری سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس کا پڑھنا واقعی بہت باعث برکت ہے، اور گھر میں آپ خود محسوس کریں گے کہ جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں تو اس سورت کے پڑھنے سے کس قدر برکتیں نازل ہوتی ہیں، کس قدر گھر میں سکون ہوتا ہے، اور ایک دل کو بہت اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو اگر دل میں بے چینی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس کی چپکلشیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے انسان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی، تو اس سورت کی تلاوت کو، اس سورت کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں گھر میں، اور لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ سورہ بقرہ ضرور پڑھنا ہے، چاہے اس کی 10 آیات ہی پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں کہ آپ 10 آیتیں پڑھ لیں. آپ کے مشکل سے 5 منٹ صرف ہوں گے اس میں، اور آپ ایک نشان رکھ دیں جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں نشان رکھ لیں، اگلے دن پھر اس کو کنٹینیو کر لیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ اس خیر و برکت کا ایک حصہ ضرور حاصل ہوگا. ایک دفعہ رات کو سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا، جیسے اچھل کود کرنے لگا. انہوں نے قرات بند کر دی تو اس کا بدکنا بھی بند ہو گیا. پھر قرات کی، پھر وہ بدکنے لگا، اور بند کرنے پر بدکنا بھی بند ہو گیا. تیسری بار بھی یہی معاملہ پیش آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، کہیں گھوڑا اس پر پاؤں نہ رکھ دے. اب پہلے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، وہیں پہ جانور مویشی بھی بندھے ہوئے ہیں، وہیں پر لوگ اپنا خود رہ سہ بھی رہے ہیں. بہت بڑی بڑی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی کہ گھوڑوں کے لیے الگ استبل ہے تو پھر لوگوں کے رہنے کے لیے الگ گھر ہیں. ان کے جو جنگ کا میں لے جانے والا جانور، جو ان کا سب سے قیمتی جانور ہوتا تھا، وہ ان کے گھر میں ہی بندھا ہوا ہوتا تھا. تو کیا کیا سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے قرات بند کر کے اپنے بچے کو اٹھا لیا، اپنی گود میں لے لیا. تو اس کے بعد جو انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو انہوں نے دیکھا کہ چراغوں سے جگمگاتا ہوا ایک بادل ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ کر کے غائب ہو گیا. وہ بادل اوپر اٹھا اور اٹھ کر غائب ہو گیا. یعنی جب انہوں نے قرات بند کر دی سورہ بقرہ کی تو وہ بادل جو روشن تھا، لگ رہا تھا چراغ جل رہے ہیں اس میں، وہ غائب ہو گیا. انہوں نے کیا کیا کہ صبح کو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن کر تمہارے پاس آ گئے تھے. اگر تم قرات بند نہ کرتے تو یہ صبح تک رہتے اور مدینے کا ہر شخص انہیں دیکھتا. تو سبحان اللہ، یہ سورت کی برکت تھی کہ فرشتے قریب آ کر اس کو سن رہے تھے، اس کی تلاوت کو، اس کے پڑھنے کو سن رہے تھے. تو فرشتے اس جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور بے شک وہ ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے جو بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے وہ یہی کہ قرآن کی تلاوت جس جگہ کی جاتی ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور فرشتے اس کا سننا پسند کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سورت کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے. آپ لوگ اپنے پاس جو PDF ہے اسے کھول لیجئے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم ذالک یہ الکتاب کتاب لا نہیں ریبہ کوئی شک فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ لوگ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں علی ہدن ہدایت پر من ربہم اپنے رب کی طرف سے واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت کی جو 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اس کی اب ہم انشاءاللہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ بیچ میں اگر کسی کو ایسا لگے کہ آواز کلیئر نہیں ہے یا کٹ رہی ہے تو ضرور بتا دے تاکہ پھر اس تک بات پوری پہنچے اور کچھ بھی اس کا مس نہ ہو انشاءاللہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علیحدہ علیحدہ حروف۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی لفظ ایسا ہوتا ہے جس میں کچھ لفظ کچھ حروف جوڑ کر لکھے جاتے ہیں اور پھر اس کا ایک معنی بنتا ہے، لیکن یہ حروف لکھے ہوئے تو ایک ساتھ ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں اور ان کا کوئی معنی ہم کو نہیں بتایا گیا۔ مقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے قطع کیا ہوا، ہاں، یعنی کہ جو چیز الگ الگ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں الف اور پھر ہم کہتے ہیں لام اور پھر کہتے ہیں میم، تو یہ تینوں الگ الگ حروف ہیں جن کو لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن اس کو پڑھا علم نہیں جاتا بلکہ الف لام میم پڑھا جاتا ہے۔ ان کی مراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ ان پر ایمان لانا فرض ہے اور ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی، لہٰذا ہم بھی اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کریں گے کہ ان حروف کی کیا تفسیر ہے، کیا معنی ہے اور کیا مراد ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی تو ہمیں بھی اس کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم کو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی بتایا گیا کہ اس کو ہم الگ الگ کر کے حروف کی صورت میں ہی پڑھیں اور اسی طرح الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ صورتوں کی جو ابتدا ہے ان میں حروف مقطعات لائے جانے کی حکمت کیا ہے۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں قرآن حکیم میں جس میں حروف مقطعات ہیں، جیسے پہلی صورت تو یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الف لام میم۔ اسی طرح ایک صورت ہے جس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے الف لام را۔ اسی طرح اور صورتیں ہیں ابتدا ہوتی ہے ہا میم۔ اسی طرح ایک صورت کی ابتدا ہوتی ہے کاف ہا یا عین صاد۔ تو اس طرح مختلف صورتوں میں شروعات میں حروف مقطعات ہمیں سورہ بقرہ کے علاوہ بھی ملتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورت کے شروع میں ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہی بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلام الہی ہے؟ یعنی وہی حروف استعمال کر کے جن کو ہم عام بول چال میں اپنی لینگویج میں بولتے ہیں، اس کے باوجود کوئی شخص اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی طرح کا کلام بنا لائے، ایون ایک آیت ہی بنا لائے، نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جبکہ ہم اپنے انہی الف با تا سا کو جوڑ کر کے دن بھر بات چیت کرتے ہیں، دن بھر بولتے ہیں، دن بھر کوئی نہ کوئی بات، بعض وقت گھنٹہ گھنٹہ بھر بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سے کوئی کہے کہ ان حروف کو جوڑو
اور ایک آیت بالکل اس طرح کی بنا لاؤ جیسے قرآن میں ہے، تو انسان اس سے عاجز ہے، انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات اس چیز پر یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہمارے اندر اتنی صلاحیت قطعی نہیں کہ اس جیسا کلام ہم خود بنا کر کے لے آئیں، نعوذ باللہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوئی ہے، ان میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کے اعجازی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ یعنی جن صورتوں کی ابتدا بھی ان حروف سے ہوئی، ان صورتوں میں آگے چل کر ایسی آیات ہیں جس میں قرآن کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یقین دلایا گیا ہے۔ تو صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کے بارے میں محتاط اور محفوظ مسلک کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ مسلک یعنی طریقہ۔ کیا طریقہ ہے کہ بعض صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بارے میں بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے تعرض نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا، اور تیسرے یہ کہ ان کے نازل کرنے میں کوئی حکمت پنہاں ہے جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہے۔ تفسیر سعدی میں یہ تمام باتیں ملتی ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے تعرض نہ کیا جائے، یعنی کوئی بھی شرعی دلیل ہم کو ایسی نہیں ملتی ہے کہ پھر ہم اس کے معنی کے بارے میں وضاحت چاہیں اور اس میں کوشش کریں اور محنت کریں، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں شرع کی طرف سے۔ اور دوسرے یہ کہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حروف کو جو نازل فرمایا ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کا یقیناً فائدہ ہے جو انسان کے علم کی دسترس میں نہیں ہے، یعنی اس کا علم اتنا نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے، اور اسی لیے ان کو پڑھنے کے لیے تو کہا گیا لیکن اس کے بارے میں تفصیلاً کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ، پہلی بات کیا کہی گئی کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی جب ہم اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں اور اس کتاب کا علم حاصل کرنا شروع کریں تو ہمیں ہر طرح کے شک سے بالاتر ہو جانا چاہیے اور پورے یقین سے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں۔ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن حکیم ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر پڑھا، یعنی کہ لوگوں کو سنایا اور سکھایا۔ یہ کتاب عظیم ہی، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے یعنی قرآن حکیم، یہی در حقیقت کتاب کہلانے کی مستحق ہے جو بہت بڑے علم اور واضح حق جیسے امور پر مشتمل ہے جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں نہیں ہیں، یعنی جو چیزیں اس کتاب میں بتائی گئی ہیں وہ چیزیں دوسرے انبیاء کی کتابوں میں اس طرح سے نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں عقیدے کی، جیسے کہ جس دور میں کتاب جس نبی کی بھی نازل ہوئی اس نبی کا اس میں تعارف کرایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا تعارف کرایا گیا، آخرت کا تعارف کرایا گیا، لیکن اور بہت سے احکامات اور مسائل جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور دوسری امتوں میں مختلف تھے، لہٰذا اس کتاب کا اپنا ایک الگ درجہ ہے۔ پھر اگلی بات کیا آتی ہے اس میں کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ کہ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا کلام ہے جس نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا، یعنی نہ اس بات میں شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نہ اس بات میں شک ہے کہ اس کو لایا کون یا آئی کس طرح سے۔ تو یہ وحی کے ذریعے آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کو القاء کیا گیا یعنی ڈالا گیا۔ پھر بات آتی ہے کہ ریب سے کیا مطلب ہے؟ تو ریب ایک ایسا شک ہے
ایسا شک. آپ غور کیجیے گا اس بات پہ کہ ایک ہوتا ہے شک، سمپلی کسی پر کوئی شک کرے، لیکن ایک ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے اور انسان کم علمی کی وجہ سے فیصلہ نہ کر سکے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط. تو قرآن مجید اس قسم کے ہر شک سے پاک ہے. لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک، یعنی جس میں کوئی شک نہیں ہے. کس میں؟ قرآن حکیم میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کسی کو کسی طرح کا شک اس میں محسوس ہوتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے. یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ قرآن کے کسی حکم میں، کسی بات میں، کسی فیصلے میں اپنے آپ کو شیکی فیل کرے اور اس کو ایسا لگے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا یہ بات نہیں صحیح، یا یہ بات اس طرح سے ہے یا اس طرح سے ہے. قرآن حکیم پر پورا یقین گویا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے رب کی ہر بات پر پورا یقین ہے. اور اگر قرآن حکیم پر ہمارا یہ یقین پختہ نہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں جس میں کوئی شک نہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 2 ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اس بات کو ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ فرما دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. سورہ سجدہ کی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. پھر اگلی جگہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں آیت نمبر 23 میں، ابھی آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بھی اسے، کہ اس جیسا کلام بنا لاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. ایک صورت ہی لے آؤ. ایک صورت کیا، ایک آیت بھی بنانے کے لیے انسان لائق نہیں. قرآن حکیم اپنی ذات میں حق ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے، یعنی قرآن حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یعنی پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. بولنا کیا چیز ہے؟ ایک صفت ہے. جب ہم کہتے ہیں فلاں انسان بولتا ہے، بات کرتا ہے، سنتا ہے، تو یہ سب کیا چیزیں؟ صفت ہیں. بولنا، بات کرنا، سننا، دیکھنا، یہ انسان کی صفات ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو السمیع، الخبیر، البصیر، العلیم فرماتے ہیں، اور یہ سب کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اسی طرح سے جو قرآن اللہ کی جانب سے نازل کیا ہے یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ اس کی مخلوق نہیں ہے. جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یا آسمان، یہ کائنات، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے. لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی ہوئی بات ہے. اور اسی لیے جو کفار ہیں ان کو تو اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جو مومن ہے اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. اور یہ جو یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے. یہ یقین انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے. کیا اثر ڈالتا ہے؟ کہ اس یقین کی وجہ سے ایک مومن قرآن مجید کے علم کو قبول کر لیتا ہے. اگر ہمیں کسی بات میں شک ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے، دل سے قبول نہیں کر پاتے. لیکن جب ہمیں کسی بات پر پختہ یقین ہوتا ہے تو انسان اس علم کو اچھی طرح سے یقین کے ساتھ قبول کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ وہ قرآن حکیم کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے.
آج آپ لوگ جو کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی ہدایت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. اور اگر یہ تیاری نہیں ہے اور اگر ہم صرف کسی کے کہنے سننے سے بیٹھ گئے ہیں تو پھر اس ہدایت کا، اس علم کا ہماری زندگیوں پر وہ اثر نہیں آ سکتا جو مطلوب ہے. تو سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ کوئی شک نہ ہو کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک کی کہیں پر کوئی گنجائش ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ایسی بات جو ہدایت کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے اس یقین کو اپنے اندر جمانا ہے، تبھی ہم اس میں کہی گئی باتوں سے پوری طور پر مستفید ہو سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ یقین نصیب فرمائے اور ہمیں وہ ہدایت نصیب فرمائے جو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو مومن جو ہے وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقہ زندگی یعنی اسلام کو سچا اور اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے. کون ضروری سمجھے گا؟ قرآن میں کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا وہ شخص جس کو اس پر پورا یقین ہوگا، اور جو اس میں شیکی ہوگا کہ فلاں بات کہی گئی تو وہ اس دور کے لیے تھی، اس دور کے لیے نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پر پورا یقین نہیں رکھتا. بسا اوقات لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ فلاں بات، فلاں پردے کا حکم، فلاں ربا نہ لینے کا حکم، سود نہ لینے کا حکم، فلاں چیز، وہ شاید اس دور کے لیے تھی، کیونکہ اس دور میں تو لوگ ان چیزوں کی پابندی کر سکتے تھے، اس دور میں ایسا ممکن نہیں. تو جب ہمارے دلوں کے اندر یہ شک پیدا ہو جائے کہ وہ اس دور کے لیے تھا اور اس دور کے لیے نہیں، تو پھر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہیں نکل سکتی. قرآن حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کی آنے والی ساری نسلوں کے لیے ہم کو عطا فرمایا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ ساری امت کے لیے ہے. وہ امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے اور قیامت تک آئے گی، وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب تک ہمارا اس پر مکمل یقین نہیں ہوتا، بغیر کسی شک کے یقین نہیں ہوتا، اس سے وہ فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں ہی اس شک کی تردید فرما دی گئی. اس شک سے انسان کو نکال لیا گیا کہ تمہیں شک کرنا ہی نہیں. شک کرو گے تو دل میں وہ ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا، وہ خرابی پیدا ہو جائے گی کہ پھر تم اس کتاب ہدایت سے وہ کچھ لے نہیں سکو گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو دینا چاہتا ہے. تو اس کتاب ہدایت سے، اس کتاب سے جو ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس کتاب ہدایت سے، وہ صرف یقین سے حاصل ہوتی ہے. جب ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے جب حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب ہم کسی شخص پر یقین کرتے ہیں، کسی کی بات پر ہم کو یقین ہوتا ہے، تو اس کی بات کو ہم ایز اٹ از فالو کر لیتے ہیں. اور اگر ہمیں اس شخص پر یقین نہیں ہوتا، ہم شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آیا یہ بات جو کہہ رہا ہے، یہ کہنے والا، یہ مجھ سے صحیح کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. تو پھر ہمیں اس کی بات کو ماننے میں ایک تردد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کے کہے پہ عمل کروں گی تو میں صحیح راستے پہ چل پاؤں گی یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے کہیں. لیکن اگر اس شخص پہ پورا یقین ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے مخلص ہے، یہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائے گا جس سے مجھے نقصان پہنچ جائے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ پھر اس پر پختگی کے ساتھ اس بات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس بات کو صحیح اور سچے طریقے سے اپنی زندگی میں داخل کرنے والا ہوتا ہے. اور یہی قرآن کا منشا ہے کہ اس میں جتنی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان
اس کو پورے یقین کے ساتھ لے، کیونکہ یقین سے جب بات لی جاتی ہے تو پھر وہ عمل میں ڈھل جاتی ہے، اور اگر یقین نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے اور شک ہی رہتا ہے تو انسان عمل کو پورے طور پر کر نہیں پاتا۔ آپ دیکھیں، اگر ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا مجھے آخرت میں ملنی ہے، تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ سے اہتمام کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ کبھی ہماری زبان پر کوئی جھوٹ آنے بھی لگے گا تو ہمارا ذہن ہمیں خبردار کر دے گا کہ اس کی سزا ملنی ہے، لہٰذا ہم اس سے رک جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں یہ یقین نہیں ہوگا، او پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، چھوڑو، سارے تو بولتے ہیں، ہم نے بھی تھوڑا سا بول دیا تو کیا ہوا۔ بعض جیسے ہم جھوٹ کو ایسے نہیں بولتے لیکن جوکس میں بول دیتے ہیں کہ جوک ہی تو ہے، اور لوگ بھی تو سنا رہے، میں نے سنا دیا تو کیا ہوا۔ تو یہ جو شک ہے نا کہ اس کی سزا پتہ نہیں ملنی نہیں ملنی، تو چھوڑ ہٹاؤ، کیا کرنا اس کو فالو کر کے اس بات کو، تو پھر ہم عمل کے لائق نہیں رہتے۔ لیکن اگر ہم کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کی سزا مجھے ملنی ہے، تو پھر ہم اس کام کو چھوڑنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو اس لائق کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو فالو کریں، تو پھر ہمیں قرآن پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ شک ہے، وہ سچ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کسی طرح کا کوئی شک، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ہم کو اسے فالو کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت کو کن لوگوں کے لیے خاص کیا گیا ہے؟ یہ بات ہم نے پڑھی نا اس آیت میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید کی ہدایت کو متقین کے لیے خاص کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورت حامیم کی آیت نمبر، حامیم سجدہ جس سورت کو ہم کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اولئک ینادون من مکان بعید۔ آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ یعنی قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی جو ہدایت ویسے تو سب کے لیے عام ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے متقی ہوتے ہیں۔ جیسے سورج جو ہے وہ سب کو روشنی دیتا ہے، مگر آنکھوں والے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کی آنکھیں ہوں، جس کے پاس بینائی ہو، اور جس کے پاس بینائی نہیں اس کے لیے سورج نکلا ہوا ہو یا سورج نہیں نکلا ہوا، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ تو جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر لے کر چلنے والے ہیں اور دنیا کی ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے والے ہیں، وہی قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ادروائز جس نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا گم کر دیا ہے کہ اس کو صحیح صحیح اور غلط غلط نظر نہیں آتا، تو پھر وہ ہدایت کے راستے پر چلنے اور اس کتاب میں موجود ہدایت کو حاصل کرنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، صرف میں اس کلاس کی مثال دوں گی، مثال کے طور پر اس کلاس میں جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ اس کلاس کو سن رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ اور ہدایت کی طلب میں بیٹھ کر کے، وہ ان جیسے تو نہیں ہیں جنہوں نے ایڈمیشن تو کرا لیا اپنے اس گروپ میں لیکن وہ آنے کی زحمت نہیں کرتے، یا پھر وہ ان جیسے تو نہیں ہیں جو اپنے 1 گھنٹے کو پورے ہفتے میں دینے کے روادار نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ دن کے 24 گھنٹے اور دن کے ہاں جی بولیے 44 تو یہ بات جو میں کہنے لگی تھی وہ یہ کہ جو بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو قرآن کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہیں
اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پڑھنے کی چیز ہے، تو وہ اور آپ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گی اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گی اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دونوں گروپس برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ہدایت دے کہ ہم ان متقین میں شامل ہوں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب سے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ صاف بات ہے کہ ہدن للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون ہدایت پائے گا؟ متقین اس سے کس طرح ہدایت پائیں گے؟ اس طرح کہ وہ اس میں غور و فکر کریں گے، اس کے لیے اپنا وقت لگائیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اڑیں گے نہیں اپنی ان چیزوں پر جو وہ پہلے کرتے رہے۔ کب ہدایت نہیں ملتی؟ کب انسان متقی نہیں بن پاتا؟ متقین کا کوئی گروپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ سے کہہ کے پیدا نہیں فرمایا کہ یہ جو لوگوں کا ایک گروپ ہے نا، ان کو میں متقین پیدا کر رہا ہوں۔ پیدائشی متقین کوئی نہیں ہوتا۔ انسان اپنی کوشش سے، محنت سے، ہمت سے اپنے آپ کو متقین کی صف میں شامل کرتا ہے۔ کسی کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی عربی بولنے والا ہی متقی ہو سکتا ہے اور کوئی ہندی اور انگلش بولنے والا متقی نہیں ہو سکتا۔ کہیں پر یہ بات نہیں کہی ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ سعودی ممالک میں پیدا ہونے والا ہر شخص متقی ہے اور ہندوستان اور پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ متقی نہیں ہو سکتے۔ ایسی کوئی تخصیص کی ہی نہیں گئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے یہ بات ثابت ہے اور نہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت میں اس بات کی طرف کوئی بات نازل فرمائی۔ تو سبحان اللہ، یہ کھلا ہوا ایک راستہ ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے؟ تو وہ صرف اپنے حال حلیے کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ تقوی انسان کے دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ دل کی تبدیلی، کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس طرح سے راسخ ہو جائے کہ ہمیں ہر غلط کام کرتے ہوئے اس کا خوف محسوس ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمیں سنتا ہے، وہ ہماری ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو شعوری طور سے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمارے اندر اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری زبان سے کچھ غلط نہ نکل جائے، ہمارے عمل سے کوئی غلط بات ثابت نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے کچھ بھی ایسا نہ ہو کہ جو پھر تقویٰ کی راہ کی رکاوٹ بن جائے۔ کیونکہ ہمیں ہدایت حاصل کب ہوگی، نصیب کب ہوگی؟ جب ہم تقویٰ والے بنیں گے، بچنے والے بنیں گے۔ تو آپ اس بات سے بالکل خوفزدہ نہ ہوں کہ ہم تقویٰ والوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ ہدایت ہمیں نہیں مل سکتی۔ ایسا نہیں ہے۔ تقویٰ جب انسان کوشش شروع کرتا ہے شعوری طور پر اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے لگتا ہے اور اپنے آپ کو نیکی کے راستوں پر ڈالنے کی فکر کرنے لگتا ہے، اسی وقت سے وہ تقویٰ والا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے، ہر عمر کا شخص کر سکتا ہے، چاہے وہ بالکل ینگ ایج میں ہو اور چاہے وہ اولڈ ایج میں ہو، چاہے مڈل ایج میں ہو اور چاہے بالکل ٹین ایج میں ہو۔ کسی بھی وقت پر اس کام کو ایسا نہیں کہا گیا کہ فلاں عمر کے لوگ تقویٰ والے نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں 10 سال اور 9 سال کی عمر کے صحابہ ایسے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نصیحت فرماتے تھے تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کو خود یاد کر لیتے تھے بلکہ اس کو آگے پہنچا دیتے تھے۔ تو وہ کوئی ایسی 9-10 سال کی عمر تو آج ہمارے یہاں بچپن کی ایج شمار ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے کسی ایج کا تعین نہیں کیا، کسی ملک کا تعین نہیں کیا، کسی قوم کا تعین نہیں کیا، کسی زبان کا تعین نہیں کیا۔ ہر شخص تقویٰ والا ہو سکتا ہے، ہر شخص، اور ہر شخص اس راستے کو اختیار کر سکتا ہے۔ شرط کیا بتائی گئی ہدایت کے لیے؟ ہدایت کون حاصل کرے گا قرآن سے؟ جو تقویٰ والا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے تقویٰ پر محنت کرنی ہے۔
آج سے اسی دم سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں متقین کی صف میں شامل ہونا ہے. اس کے لیے قرآن میں بھی ہمیں دعا سکھائی گئی، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں بنا دے تقوی کرنے والوں میں سے. تو سبحان اللہ، یہ ہمارے رب کا ہم پر کرم ہے، عنایت ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ متقین کی ایک قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دیتے کہ فلانی قوم ہے وہ متقین کی ہے اور ہم اس میں سے نہ ہوتے تو ہم تو کڑ کڑ کر ہی زندگی گزار دیتے کہ ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں، ورنہ ہمیں بھی ہدایت مل جاتی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس بات کو عام فرما دیا، اس کو انسان کی رضا و منشا پر چھوڑ دیا کہ تم محنت کرو گے تم تقوی والے ہو جاؤ گے، تم محنت کرو گے تقوی والے ہو جاؤ گے، یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت والی کتاب ہو جائے گی، تمہیں ہدایت ملے گی اس سے. اور تم ہی اگر اپنی فکر نہیں کرو گے تو پھر تو بات ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو اس کی فکر نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں، اس دنیا کی ہر نعمت عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کو اس کی فکر ہوتی ہے، جو مانگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. آپ دیکھیں، آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے. تو یہ ہم کو ایک دم شروع میں یہ دعا سکھا دی گئی، اور جس کو ہم دن بھر میں 17 بار تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. اگر ہم صرف فرض نماز پڑھتے ہوتے ہیں، اگر ہم سنتیں و نوافل پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ بار اس دعا کو ہم مانگتے ہیں اپنے لیے، اور اس دعا کے نتیجے میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کا فیصلہ فرماتے. اور جو مانگتا نہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو مانگتا ہی نہیں اس دعا کو اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بے وقت چیز نہیں ہے ہدایت کہ جو نہ مانگے اس کو بھی دے دی جائے اور جو مانگے اس کو بھی دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے تقوی والا بننا بھی نصیب فرمائے. قرآن مجید کی ہدایت سب کے لیے عام ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے متقی ہوتے ہیں. جیسے سورج سبھی کو روشنی دیتا ہے مگر آنکھ والے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. ہدن یعنی الہدا وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گمراہی اور شبہات کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل ہو اور جو فائدے مند راستے پر گامزن ہونے میں رہنمائی کرے. ہدایت سے مراد نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے. اب آپ دیکھیں کہ دو چیزیں، ایک منٹ بس مجھے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اب بتائیے، اب آ رہی ہے جی؟ بیچ میں نے تھوڑا سا پاز لیا تھا اس لیے آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، ہمیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہدن جب بات کہی گئی کہ ہدا، الہدا ہے کیا چیز، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ہدایت سے مراد نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے. دو چیزیں، نفع مند علم یعنی فائدہ دینے والا علم، اور عمل صالح کی توفیق یعنی نیک عمل کی توفیق. اب اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے پاس ہدایت کا راستہ موجود ہے. قرآن حکیم کے ہدایت ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو دونوں جہانوں کی سعادت اور کمال تک پہنچا دے. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کی اوامر کی اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی جو چیزیں منع کی ہیں اس سے بچتے ہوئے ایسے امور کو، ایسی زندگی کو اختیار کرنا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچاتے ہیں. بس اہل تقوی نے اس کتاب کے ذریعے سے راستہ پایا اور اس سے بے انتہا فائدہ اٹھایا. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرآن حکیم میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 29 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو شرک سے بچتے ہیں اور میری اطاعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جس دین کو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تفسیر تبری سے یہ بات لی گئی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ابو یزید نے کہا متقی وہ ہے جب کہے تو کہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت، یہ آیت صحیح مسلم میں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، یہ دعا اس میں آتی۔ تو یہ دیکھا ہم نے اس آیت میں آیت نمبر 2 میں کہ ہدایت کا ملنا کس کے لیے ہے، اور پھر اس کتاب ہدایت میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ نہیں آواز آیا مجھے، میں دوسری بار آئی ہوں کہنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اب ان متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں ان کی 5 صفات تذکرہ کی ہیں۔ اب ہر انسان خود ان صفات کو، ان دونوں آیتوں میں موجود صفات کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ آیا یہ کہ میں متقین کی صف میں ہوں یا نہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے متقیوں کی کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ ہو سکتا ہے آج ہم 5 آیتیں مکمل نہ کر پائیں کیونکہ تفصیل طلب ہے، لیکن یہ جتنا بھی حصہ ہم کر سکیں گے اتنا کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر بعد میں کنٹینیو کر لیں گے۔ تو متقیوں کی جو پہلی صفت بتائی گئی، اب ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، کس طرح وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں ہم دیکھیں کہ متقین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کو مراد لیتے ہیں، اور آیا یہ کہ ہم میں یہ صفات موجود ہیں یا ہم میں یہ موجود نہیں ہے۔ یا ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ صفات ہم میں موجود ہوں لیکن اس لیول پر نہ ہوں جو ہم سے مطلوب ہے، تو اس کے لیے ہم کو مزید کیا محنت کرنا ہے کہ ہم متقین کے صف میں شامل ہو سکیں۔
کیا صفت ہے پہلی ان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت نمبر 1۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پہلی صفت وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت اور نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس ایک آیت میں 3 صفات بیان کی گئیں اور اگلی آیت میں 2 مزید صفات بیان کی گئیں۔ اور کن لوگوں کی یہ صفات ہیں؟ ان لوگوں کی جو تقوی والے ہیں، جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کی یہ صفات ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتے ہیں اور دل میں آنے والے خیالات کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق کے مطابق ہوں تو انہیں ذہن اور قلب میں جگہ دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی وہ کیئرفل ہوتے ہیں اپنی سوچوں کے بارے میں بھی اور اپنے عمل کے بارے میں بھی۔ تو ایمان تصدیق، خوف اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور آخرت کے دن کو مان لینا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ خوف اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا اور آخرت کے دن کو ماننا۔ ایمان مجمل آپ سب کو یاد ہوگا، ایمان مفصل بھی آپ کو یاد ہوگا۔ اور صرف مان لینا ہی نہیں، زبان سے نہیں مان لینا، بلکہ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اگر ہم نے کہہ دیا ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، تو کیا یہ ماننا کافی ہے زبان سے کہہ دینا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری محنت کوئی نہیں اس کے بارے میں، اس کو سیکھنے کے لیے محنت ہماری کوئی نہیں، تو کیا یہ بات ہماری کہنا کافی ہے زبان سے؟ عمل سے جب تک انسان ثابت نہ کرے کہ میں اس بات کو مانتی ہوں، تب تک کہ اس کی بات قابل قبول نہیں۔ اگر ہم کسی سے کوئی بات یہ کہیں کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گی، لیکن ہم اس کو دیں نہیں وہ چیز، تو کیا یہ ہماری بات مانی جائے گی کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا اور دیا تو نہیں؟ یا ہم مثال کے طور پر کہیں کہ میں آپ کے ساتھ فلاں جگہ چلوں گی، لیکن اس کے بعد کہنے کے بعد ہم جائیں نہیں، تو کیا پھر ہماری بات کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں، بھیجے ہوئے رسولوں اور کتابوں، ہر چیز کو اگر ہم زبان سے صرف مانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس چیز کو مکمل طور سے نہیں مانتے، اور پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ایمان میں خرابی کن کن چیزوں سے آ رہی ہے، کہ اگر ایمان ہی مکمل نہیں اور ہم مومن ہی نہیں، تو پھر ہم جنت کے خواہش مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم آخرت کی جو کامیابی ہے اس کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے کس بات کو چیک کرنا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم کس بات پر ایمان ہمیں لانا ہے، کس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد اس کے رسولوں، پھر اس کے بعد اس کی کتابوں، پھر اس کے بعد اس کے فرشتوں، اور پھر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کو پورے یقین کے ساتھ لاتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے کہ یہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کو اپنے دل سے بھی مان رہے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم لوگ کسی بھی بات کو اپنے دل سے نہیں مانتے، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے، آپ سے آ کر کوئی دنیا کی کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے اور آپ اس کی بات کو سن کر گردن بھی ہلا دیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے مطابق اگر عمل نہیں کرتی آپ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو دل سے نہیں مانا۔
اگر آپ دل سے مانتی تو آپ جو ہیں فوراً اس پر عمل بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ فلاں کورس بڑا اچھا ہے، فلاں کورس بڑا اچھا ہے اور اس کورس میں ہم داخلہ لے لیں تو یہ ہم کو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے. اگر یہ بات ہم کہتے ہیں کسی سے اور کوئی زبانی طور سے ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن نہ وہ اس کورس میں داخلہ لیتا ہے، نہ وہ اس کتاب کو پڑھنے کو تیار ہوتا ہے، نہ اس کے لیے اپنا کوئی وقت نکالتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے دل سے آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے نا؟ تو ہم اگر روزمرہ کی اپنی چیزوں پر یہ بات رکھ کر کے دیکھیں تو ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کا مطلب یہ کہ جو چیز ہم نے دیکھی تو نہیں لیکن چونکہ ہمارے رب نے ہم سے فرما دی تو اس پر ہمارا ایمان ہے. نہ ہم نے رسولوں کو دیکھا، نہ ہم نے ان کتابوں کو دیکھا جو اس پر نازل کی گئیں، نہ ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہمیں پتا ہے کہ آخرت کب قائم ہوگی، کچھ نہیں پتا ہمیں، لیکن چونکہ ہمارے رسول نے ہم سے یہ بات فرما دی، قرآن میں ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور سے چیزیں بتا دی گئیں تو ہمارا ایمان ہے اس پر، یقین ہے اس پر، اور اسی کے مطابق ہمارے اعمال ہیں. تو پھر کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کا مطلب اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جانا چاہیے کہ جو چیز ہمارے نظروں کے سامنے نہیں، ہم نے کبھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن چونکہ اللہ اور رسول کی بات ہے وہ، لہٰذا ہم اس پر مکمل طور سے یقین کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے. اگر اس ریکوائرمنٹ پہ ہی ہم پورا نہیں اترتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان والوں کی کیٹیگری میں ہی ہم نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو اس ہفتے میں جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس بات پر ٹیسٹ کریں کہ غیب کی کہی ہوئی باتیں، غیب جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں لیکن صرف ہمیں اللہ اور رسول کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی اور رسول کے ذریعے سے ہم کو بات معلوم ہوئی، میرا یقین کتنا ہے، میرا یقین کتنا ہے. اور اس یقین کو ٹیسٹ کریں عمل سے کہ میں اس پر عمل کتنا کرتی ہوں. آیا یہ کہ میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں؟ اگر میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، وقت پر صحیح طریقے سے اس کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے غیب پر یقین نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی، قرآن حکیم میں ہم سے اس کا تقاضا کیا گیا کہ ہمیں نمازوں کو پابندی سے، وقت کی پابندی کے ساتھ میں، اور کس طرح اور کب اور کیسے پڑھنا ہے. لیکن چونکہ میں نہیں پڑھتی، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے، اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اس کو نہ پڑھنے پر میری پکڑ ہونی ہے. آخرت کے دن پر میرا یقین نہیں ہے. میں غیبتیں کر رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں، لوگوں کے حق مار رہی ہوں، ظلم کر رہی ہوں، ایسا ہر وہ کام کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کے دن پر میرا یقین نہیں ہے. کیوں؟ جس کو آخرت کے دن پر یقین ہوگا وہ ان سب کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک دن اس کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے، حساب دینا ہے. اور جس کو حساب دینے کی فکر ہوتی ہے پھر وہ اپنے اعمال کی فکر کرنے لگ جاتا ہے. اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ کوئی پیسے دیتے ہیں اور آپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کل مجھ سے پوچھیں گے بھی کہ یہ کہاں کہاں خرچ ہوئے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو لکھ کر کے، اس کو سمجھداری کے ساتھ، اس کو شعوری طور پر خرچ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا اس بات پہ کہ وہ آپ سے پوچھیں گے، پوچھ بھی سکتے ہیں، تو آپ اس کو اپنی مرضی سے جیسے چاہتے اڑاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو جس کو یقین نہیں ہوتا آخرت پر، وہی اپنی زندگی کو جیسے مرضی ہوتی ہے، جس طرح سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، گزارتا ہے. خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گزارتا ہے. اور جس کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ اسے ایک دن حساب دینا ہے،
وہ پھر اپنے ایک ایک لمحے کا گن گن کر حساب رکھتا ہے کہ مجھے حساب دینا ہے، لہٰذا مجھے کیئرفل ہو کر چلنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دینا، کیونکہ مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ اور اگر ہم نے حساب کی فکر نہیں کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کے دن پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو یہ ہم خود اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم یقین کے کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی دوسرا نہیں آ کے بتائے گا، یہ ہم کو ہمارا دل بتائے گا کہ ہم یقین کے کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقین کا درجہ ہی تعین کرے گا اس بات کا کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہم ایمان کے پہلے درجے پہ کھڑے ہیں یا ہم مکمل ایمان والے ہیں۔ اور اگر ہم مکمل ایمان والے نہیں ہیں، جیسا کہ آج کا ایک ٹرینڈ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو آرتھوڈاکس مسلم ہے اور فلاں لبرل ہے، تو ہمارے دین میں کوئی لبرل مسلم کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ہم سے مکمل داخل ہونے کی بات کہی گئی کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ کیٹیگریز جو ہم نے بنا لی ہے نا کہ ہم بس اتنا کر سکتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، فلاں تو مولانا ہے، فلاں تو ملانی ہو گئی ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے لیولز ہیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے تقاضا کرتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کانٹ چھانٹ کی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ جو مرضی آئے تو کر لو، جو مرضی آئے تو نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ غیب پر ہمارا یقین مکمل نہیں ہے، کیونکہ اگر غیب پر یقین مکمل ہو، اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے پیغام پر یقین مکمل ہو، اللہ کی کتابوں پر یقین مکمل ہو، اللہ کے فرشتوں پر کہ وہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مختلف کاموں کے لیے بنائے ہیں اور وہ ہمارے دائیں اور بائیں ہر وقت لکھنے میں مصروف ہیں، ہمارے اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی، آخرت پر ہمارا یقین مکمل ہو کہ وہاں جا کر تو مجھے حساب دینا ہے، تو کبھی بھی کوئی انسان ایمان کو کانٹ چھانٹ کر اسے لبرل اور آرتھوڈاکس نہیں بنا سکتا۔ تو اس بات پہ غور کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ اس بات کو مکمل طور سے ذہن میں لائیں کہ آیا یہ کہ غیب پر میرا ایمان مکمل ہے، آیا یہ کہ میرے عمل میں وہ چیزیں موجود ہیں، یا مجھے اس کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ محنت نہیں ہوئی تو پھر ہدایت خواب ہے، وہ مل نہیں سکتی، وہ زبانی نہیں ملتی، اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ خوف، ایک تو تصدیق اور پھر دوسرے خوف اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کی حقیقت ان امور کی کامل تصدیق کا نام ہے جن کی خبر انبیاء اور رسولوں نے ہمیں دی۔ یہ تصدیق ہمارے جو ہاتھ پیریں جوارے ہیں ان کو جوارے کی اطاعت کو متضمن ہے، یعنی ہمارے جو جوارے ہاتھ پیر، ہماری آنکھیں، ناک، کان، جو بھی چیزیں اعضاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان سے عمل جب تک نہ ہو جب تک اس بات کا ثبوت نہیں۔ تو اور نہ جو ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے اس کے درمیان اس کے بغیر کوئی امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کا تعلق تو اس غیب سے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خبر دینے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایمان صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء و مرسلین کی تصدیق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یکتا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین کی تصدیق ہے۔ بس مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے خبر دی، خواہ اس نے اس چیز کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، خواہ اسے سمجھا ہو یا اس کی عقل و فہم کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی ہو، لیکن اس کا اس پر ایمان ہوتا ہے۔ آج کا دور کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی لہٰذا ہم نہیں مانتے، اس چیز کی لاجک نہیں ہے۔ تو یہ جو شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے کہ اس کی لاجک نہیں ہے اور ہم لاجک تلاش کرتے ہیں، تو ہمارا دین اس لاجک کو تلاش کرنے کی ہم کو زحمت نہیں دیتا،
وہ کہتا ہے کہ غیب پر ایمان لے آؤ، جیسا تم سے کہا گیا ویسا ہی مان لو۔ آپ دیکھیں ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کو جب نصیحت کرتی ہے اور بچہ اس کی نصیحت کو نہیں مانتا تو وہ کیا کہتی ہے؟ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو، مجھے پتا ہے تم کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ماں کہتی ہے اپنے بچے سے، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو، تم کو نہیں پتا۔ اس لیے اسے پتا ہے کہ وہ بچہ ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا، ابھی اس ذہنی صلاحیت کو نہیں پہنچا، لہٰذا اس کو وہی کر لینا چاہیے جس کا وہ تقاضا اپنے بچے سے کر رہی ہے۔ تو ہمارے ذہن اور ہماری ذہنی صلاحیتیں کیا اس لائق ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھ سکیں؟ کیا ہم اعتراض کر سکیں اس پر؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جب کبھی بھی شیطان ہمارے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالنے لگے کہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، یہ بات کیوں کہی گئی، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اپنی سمجھ کو قصوروار ٹھہرائیں کہ اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات میں کجینہ تلاش کریں۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یقین کے اس لیول پر نہیں جس لیول پر کھڑے ہونے کے بعد ہم کو مومن کہا جا سکے، اور ہم یقین کے اس لیول پر نہیں جس پر کھڑے ہونے کے بعد انسان کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے اور اس کو اس کتاب ہدایت سے ہدایت مل جاتی ہے۔ تو یہیں پر بس انشاءاللہ ہم اپنا ختم کریں گے، کیونکہ وقت ہمارا پورا ہو گیا۔ کافی تفصیل طلب ہیں یہ ساری چیزیں، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کو ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اس آیت کو بھی ہم مکمل کریں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں، اور مزید جو آیتیں ہم نے آیت نمبر 5 تک پڑھی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔